ابو جندل کا قضیہ۔ صلح نامہ ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ قریش کے نمائندے سہیل بن عمر جو وہ معاہدہ کر رہے تھے بیٹھ کے، اور نام مٹوا رہے تھے رحمان کا اور رسول اللہ کا، لفظ مٹوا رہے تھے خود ان کے اپنے بیٹے۔ ابو جندل بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے پہنچے، سہیل نے ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے، ان کو مدینہ جانا تھا، انہیں مکہ میں پکڑ کے بیڑیوں میں رکھا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی نوشتہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ سہیل نے کہا تب میں آپ سے صلح ہی نہیں کرتا۔ وہ تو بہانہ ڈھونڈ رہا تھا نا کہ کسی طرح صلح ہو نہ پائے، بس جنگ ہو جائے اور ان کے پاس تو کچھ خاص ہے نہیں اور ان کو ختم کر دیں، یہی اچھے ہاتھ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو، یعنی پرسنل لیول پہ بات کی۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی مروت نہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول وہ ہیں جن پر لوگ جان دیتے ہیں، جن کے اشارے سمجھتے ہیں، اور جن کی ایک ایک بات کے اوپر انہوں نے بس صرف بیعت کرنے کو کہا اور وہ ٹوٹ پڑے۔ اب دیکھیے کہ حضرت عثمان کا ڈیلے کیا تھا، دراصل ایک امتحان تھا، کس کے ایمان کا اور کس کی فیتھ کا؟ سارے صحابہ کی۔ آپ کو پتا اس میں ایک شخص جد بن قیس تھا، منافق تھا، اس نے نہیں بیعت کی تھی، وہ چھپ گیا تھا ایک درخت کے پیچھے، وہ نہیں آیا تھا۔ تو پتہ چل گیا کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون آگے بڑھتا ہے، کون نہیں بڑھتا۔ اب کیا ہوتا ہے، پھر سہیل نے ابو جندل کو مارا۔ ابو جندل نے چیخ کر کہا مسلمانوں کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا؟ یعنی کتنا ایموشنل سین ہے یہ، یعنی کیا کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا، مجھ پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبر واحتسب، یہ دو لفظ لکھ لیں اپنے لیے۔ جب کوئی سچویشن مرضی کے خلاف آئے اور صبر نہ ہو، اور آپ کہیں اب صبر نہیں کیا جا رہا، صبر بہت مشکل ہو گیا ہے، تو ساتھ پھر صرف اصبر نہ کہیں اپنے آپ کو، واحتسب بھی کہیں۔ کیا معنی ہے؟ اجر کی توقع رکھو، صبر کرو اور باعث ثواب سمجھو، یعنی اس آزمائش کو اللہ تمہارے لیے اور تمہارے علاوہ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ابو جندل کو بھڑکایا کہ وہ اپنے باپ سہیل کو قتل کر دے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ صلح پر مسلمانوں کا غم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا قوموا فانحروا، اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو، مگر کوئی نہ اٹھا، یعنی ایسا غم تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار کہی مگر کوئی نہ اٹھا۔ آپ ام سلمہ کے پاس گئے اور ان سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اٹھ کر اپنا جانور ذبح کر دیں اور اپنا سر منڈا لیں اور کسی سے کوئی بات نہ کریں۔ آپ نے یہی کیا اور مشرکین کو جلانے بنانے کے لیے ابو جہل کا ایک اونٹ بھی ذبح کیا، جو جنگ بدر میں شاید آپ کے ہاتھ آیا ہو، جس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا، وہ پہچان تھی اس کی۔ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اپنے سر مڈا لیے، مگر غم کے سبب ان کی کیفیت یہ تھی کہ لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ ظاہر اللہ کے گھر سے روکے گئے تھے اور ساری شرائط ایسی تھی جس میں ان کو بظاہر ہزیمت نظر آ رہی تھی۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے غم کی 2 وجوہات تھی، ایک یہ کہ عمرہ کیے بغیر واپس ہو رہے تھے، دوسری یہ کہ صلح میں فریقین میں برابری نہ تھی، کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی آئے تو مسلمان واپس کر دیں گے اسے، لیکن قریش کے پاس کوئی جائے تو اسے قریش واپس نہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی وجہ کے متعلق مطمئن کیا، ہم اگلے سال عمرہ کریں گے، لہذا خواب سچا ہے اور صلح کی اس دفعہ میں مسلمانوں کے جذبات کی رعایت کی گئی ہے۔ صلح کی اس دفعہ میں مسلمانوں کے جذبات کی رعایت کی گئی، ایسا تو نہیں کہ تمہیں بالکل روک دیا گیا، تم عمرہ کرو گے، ہوگا۔ اس کا مثبت پہلو دیکھو، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ کہا جاتا کہ مسلمان کبھی عمرے کے لیے نہیں آ سکتے، اور دوسری وجہ کے متعلق یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ ہمارا جو آدمی ان کے پاس چلا گیا اللہ نے اسے دور کر دیا، اس کو ہم نے کرنا کیا ہے جو ہمیں چھوڑ جائے۔
ہم اسے لا کے کیا کریں گے سوائے اس کے کہ وہ ایک بوجھ ہو ہم پر. اور ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا. ضروری تو نہیں کہ ہم ہی پناہ دیں, کوئی اور جگہ بھی ہو سکتی ہے. اس سے بڑی کوئی سوچ ہو سکتی کہ اتنی پریشان کن بات کے اندر سے بھی مثبت پہلو نکال لیا. یہ صرف وہی سوچ سکتا ہے کہ جس کا ایمان واقعی مکمل ہو اور جذبات سے بالا ہو کر سوچتا. آپ کی یہ بات بہت دور اندیشی پر مبنی تھی, کیونکہ مسلمانوں کی ایک جماعت ابھی تک حبشہ میں تھی اور ان پر صلح لاگو نہیں ہوتی تھی. لہذا مکہ کے قیدیوں کے لیے ان کے پاس پناہ لینا ممکن تھی. یعنی مسلمان ضروری نہیں کہ مدینہ ہجرت کر کے آئیں, وہ حبشہ بھی جا سکتے تھے, ابھی تک جا سکتے تھے, اور وہاں جانے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی. لیکن بظاہر صلح بہرحال قریش کے حق میں تھی, ظاہری چیز ایسے ہی نظر آ رہی تھی. اس لیے مسلمانوں کے احساسات پر اس کا گہرا اثر تھا, یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب نے خدمت نبی میں آ کر کہا, اے اللہ کے رسول, کیا ہم لوگ حق پر اور وہ باطل پر نہیں؟ آپ نے فرمایا, بلا, کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا, کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں؟ آپ نے فرمایا, بلا, کیوں نہیں؟ کتنے جچے تلے گنے ہوئے لفظ ہیں جن میں جواب جا رہا ہے. انہوں نے کہا, تو پھر ہم کیوں اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں, کیوں ہم اس پریشر میں آئیں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, یا ابن الخطاب, خطاب کے بیٹے, میں اللہ کا رسول ہوں, اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا, وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہ کرے گا. یہاں وقتی طور پر تو تکلیف نظر آ رہی ہے, لیکن انجام بہت اچھا ہے, یہ بات سمجھنے کی ہے. اس کے بعد حضرت عمر غصے سے بھرے ہوئے حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور ان سے بھی وہی کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا, اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. پھر مزید کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے, کیونکہ واللہ آپ حق پر ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتح مبینہ کی آیات نازل کی, جن میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور پڑھ کر سنایا. جو لوگ قرآن نہیں پڑھے ہوتے, دین کو سمجھے نہیں ہوتے, وہ حالات کا صرف ظاہری پہلو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب یہ آیات نازل ہوئی, اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا. بہت اہم لیسن ہے کہ جب لوگوں کے رویے پریشان کر رہے ہو, سچویشن سمجھ نہ آ رہی ہو, اپنے آپ کا کیے پر کچھ کنفیوژن ہو رہی ہو, کھولیے قرآن اور پڑھیے, اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے گا اور آپ کا دل واقعی پرسکون ہو جائے گا. بعد میں حضرت عمر کو اپنی اس تقصیر پر سخت ندامت ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا, کیوں میں نے غصہ کیا, اور اس کی تلافی کے لیے انہوں نے بہت سے اعمال کیے, برابر صدقہ و خیرات کیا, روزے رکھے, نماز پڑھی, غلام آزاد کیے, یہاں تک کہ خیر کی امید بندھی. صرف یہ تھوڑی دیر کا کلام جس کے لیے ان کے پاس جسٹیفیکیشن تھی, وہ چاہتے تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے کہتے میں ہی ٹھیک تھا نا, بس بات ختم. مہاجر عورتوں کا قضیہ, صلح مکمل ہو چکی اور لوگوں نے احرام کھول دیے تو کچھ مومن عورتیں آ گئیں. کہاں سے آئی تھی؟ مکہ سے. ان کے کافر سرپرستوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ انہیں واپس کیا جائے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دلیل کی بنا پر واپس کرنے سے انکار کر دیا کہ عورتیں معاہدے میں شامل نہیں. اتنا دماغ کون استعمال کر سکتا ہے؟ ایسی باتیں کون سوچ سکتا ہے جو واقعی ٹھنڈا رہے ہر حالت میں؟ اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہ نقطے سجھاتا ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا, اے اہل ایمان, جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو, ٹیسٹ کر لو کہ واقعی اللہ رسول کی خاطر آ رہی ہیں ہجرت کر کے. اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے, یعنی تم ظاہر پر ہی معاملہ کرو گے, دلوں کے حال تو بہرحال اللہ ہی جانتا ہے. بس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ, نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے نہ کفار ان کے لیے حلال. البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے اسے واپس دے دو, پھر انصاف کی بات ہے. اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو, یعنی یہی نکاح ختم ہو جائے گا ان کا, مہر ادا کرو. اب ایک ادھر دو اور ایک ان کو دو.
عورتوں کو بھی مہر دو. اب یہ نہیں کہہ سکتے عورت کو کہ تمہارا مہر تو میں وہ تمہارے پچھلے شوہر کو دے چکا ہوں واپس. اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو. یوں ایمان والی عورتوں کو کفار پر اور کفار عورتوں کو مومنین پر حرام کر دیا گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کا امتحان اس آیت کی روشنی میں لیتے. اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں، عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان کھڑ کر کے نہ لائیں گی، اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، یعنی اطاعت کریں گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان سے بیعت لے لو. یعنی ان کے اسلام کی یہ شرائط ہیں، یہ ان کے مسلمان ہونے کی پہچان ہے. اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. چنانچہ جو عورت ان شرائط کا اقرار کرتی کہ ان احکامات کو وہ مانے گی، اس سے آپ فرماتے قد بایعتکی، میں نے تم سے بیعت لے لی. صرف زبان سے کہتے، مصافحہ نہ فرماتے، اور پھر اسے کفار کو واپس نہ کرتے. نیز مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی اور مسلمان عورتوں کو ان کے کافر شوہروں سے علیحدہ کر دیا. یہ حکم اس وقت آیا. مسلمانوں کے معاہدے میں بنو خزاعہ کی شرکت. بنو خزاعہ نے پسند کیا کہ وہ اس معاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، چنانچہ وہ آپ کے عہد میں داخل ہو گئے. یہ لوگ زمانے جاہلیت سے بنو ہاشم کے حلیف چلے آ رہے تھے، جبکہ ان کے حریف بنو بکر قریش کے عہد میں داخل ہو گئے، اور وہی فتح مکہ کا سبب بنے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے. کمزور مسلمانوں کے قضیے کا حل. رہے وہ مسلمان جو مکے میں تعذیب کا شکار تھے، تو ان میں سے ابو بصیر نامی ایک صاحب چھوٹ کر مدینہ بھاگ آئے. قریش نے ان کی واپسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا. ذوالحلیفہ پہنچ کر ابو بصیر نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا بھاگ کر سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میرا ساتھی قتل کر دیا گیا اور بس میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں. اتنے میں ابو بصیر آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تو سمجھ گئے کہ پھر واپس کیا جاؤں گا، لہٰذا وہ ساحل سمندر پر جا رہے. ادھر ابو جندل بھی چھوٹ کر ابو بصیر سے آ ملے. اس کے بعد قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے جا ملتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی. اس کے بعد قریش کا جو قافلہ بھی ملک شام جاتا اس سے یہ لوگ ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے، اس پر حملے کرتے اور اس کا مال چھین لیتے. اس سے تنگ آ کر قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیا کہ انہیں مدینہ بلا لیں، اب جو بھی آپ کے پاس آئے گا محفوظ رہے گا. چنانچہ آپ نے انہیں مدینہ بلا بھیجا. وہ آ گئے اور مشکل حل ہو گئی. صلح کا اثر. اسلامی دعوت کی رفتار پر اس صلح کا بڑا اثر ہوا. مسلمانوں کو عام عربوں سے ملنے اور انہیں اللہ کی دعوت دینے کا موقع ملا. امن کے حالات ہو گئے، جنگ بند ہو گئی، لہذا دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہو گیا. چنانچہ لوگ بکثرت اسلام میں داخل ہوئے اور صرف 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ 19 برسوں میں نہیں ہوئی تھی. یہ تھی فتح مبین. اکابر قریش جو قریش کا نچوڑ اور عطر تھے، اکابر قریش یعنی قریش کے بڑے بڑے سردار، اور جو قریش کا نچوڑ اور عطر تھے یعنی عمرو بن العاص، خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ، اپنی رغبت اور مرضی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتے ہوئے خدمت نبی میں حاضر ہوئے، اسلام پر بیعت کی اور اس کی راہ میں جان و مال اور صلاحیت اور قدرت سب کچھ صرف کرنے کا وعدہ کر لیا. جب یہ لوگ خدمت نبی میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، جمز ہمارے پاس آ گئے. لیکن کتنے صبر اور قربانیوں کے بعد یہ ہے کامیابی کا راستہ جو امتحانوں کے بعد آتا ہے.